میں نے واقعی دعوت دی ہے مرزا صاحب کو کہ مرزا جیلمی صاحب وہ آئیں اور بیٹھ کر وہ جو اہل سنت و جماعت کے کروڑوں لوگوں کو وہ گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، وہ ختم نبوت کا منکر کہہ رہے ہیں، اور علماء کے اوپر جناب وہ اس طرح سے زبان استعمال کر رہے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف وہ فرقہ واریت کے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ فرقہ واریت کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ یہی تو ہے کہ آپ کسی کی مقدسات، کسی کے بزرگوں کے حوالے سے گندی زبان استعمال کریں۔ وہ کون سے لفظ ہیں، وہ کون سا لہجہ ہے، وہ کون سا انداز ہے جو مرزا جیلمی صاحب نے جارحانہ اختیار نہیں کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال انہوں نے صوفیاء کرام کو سامنے رکھ کر، ان کی ان عبارات کو سامنے رکھ کر انہوں نے پوری امت کو جناب ختم نبوت کا منکر اور گستاخ ڈکلیئر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بالکل میری ان کو دعوت مناظرہ کہہ لیں، دعوت مباحثہ کہہ لیں، مکالمہ کہہ لیں، میری ان کو دعوت ہے۔ مفتی محمد حنیف قریشی، مناظرہ اسلام۔ آپ نے چند روز قبل انجینئر محمد علی مرزا کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ آپ نے کہا کہ انجینئر صاحب کے جو بھی اہل سنت کے خلاف تحفظات ہیں، جو بھی آپ کے اختلافات ہیں، آپ آئیں یا ہمیں بلائیں، بیٹھ کر انہیں حل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی لائیو ٹی وی چینل پر بھی آ کر عوام کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے آگے سے کہا جی کہ اگر مجھ سے کسی نے اہل سنت سے بات کرنی ہے تو وہ مفتی منیب الرحمان صاحب آئیں، تب میں بات کروں گا۔ اب دیکھیں، وہ بندہ جس نے مدرسے کا نام تک نہیں سنا، سمجھو جو مدرسے میں ایک دن بھی نہیں گیا، وہ کہتا ہے جی مفتی منیب الرحمان صاحب آئیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، اور خود اس کی اپنی آپ دیکھیں علمی حیثیت، اس کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے کہ کانا یا بدو جو ہے اس کو کہتا ہے یہ فعل مضارع ہے۔ حتیٰ کہ 10 20 25 دن پڑھنے والا مدرسے میں طالب علم جو صرف کا جو قاعدہ ہے، میزان و صرف پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، اسے پڑھ لیتا ہے، اس کے 4-5 صفحات پڑھ لیتا ہے، اسے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے میزان و صرف کی عبارت بھی رکھ دیتا ہوں کہ اگر لفظ کانا داخل کنی ماضی بعید شود، اگر لفظ جو کانا ہے اس کو تو ماضی پر داخل کریں تو یہ ماضی بعید ہو جائے گا۔ چوں کانا درابا، جیسے مثال دی گئی ہے کانا درابا، و اگر آرا یعنی اس کانا کو، و اگر آرا بر مضارع داخل کنی ماضی استمراری گردد، اگر اس کانا کو مضارع کی شروع میں داخل کر دو تو وہ جو کانا ہے وہ مضارع کو مضارع کے معنی میں نہیں رہنے دے گا بلکہ ماضی استمراری کے معنی میں کر دے گا۔ چوں کانا یفعلو، جس طرح کانا یفعلو باب سمع یسمع سے ہے کانا یفعلو، اور اسی طرح امیر المجاہدین امام الصرف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تحسیر اباب الصرف کے اندر جو ماضی استمراری کی گردان لکھی ہے اس میں بھی آپ نے یہی لکھا ہے کہ کانا یفعلو ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ یہ کوئی بھی دنیا میں جو بھی کتاب ہے علم الصرف کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عربی گرامر کے مطابق جو کانا ماضی مضارع پر داخل ہو جاتا ہے یہ مضارع کو مضارع کے معنی میں رہنے ہی نہیں دیتا، ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جو ماضی استمراری کے صیغے کو بتائے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، آپ اس کی خود سوچ لیں علمی حیثیت کیا ہوگی۔ اور خود کہتا ہے کہ آئے میرے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب آ کے بات کرے تب میں بیٹھوں گا، اور مجھ سے لکھوا لیں یہ بات، اگر مفتی منیب الرحمان صاحب بھی آئیں تو یہ ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتا۔
جو حنیف قریشی صاحب جیسے مفتی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، پھر جو اہل سنت کا سرمایہ ہے مفتی منیب الرحمٰن، ان کے سامنے یہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے جو قبلہ پیر محمد غفران سیالوی صاحب نے دیا ہے کہ سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیلمی حرام دا. سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیلمی حرام دا. مرزا جیلمی، مرزا جیلمی، مرزا جیلمی